الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید علم الانسان ما لم یعلم۔ ناظرین کرام، ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف جو ہے بد نظمی نظر آتی ہے، اور ہر جگہ انسان مطلب پرستی اور انا پرستی اور دیگر معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کا شکار نظر آتا ہے۔ اگر وجہ معلوم کی جائے تو وجہ ایک ہی ہمارے سامنے آتی ہے کہ علم کی کمی۔ اگر انسان کو علم ہو تو وہ ان تمام معاشرتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دیگر اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین کرام اور اسلاف رحمہ اللہ، ان سب نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے قبیلوں اور اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دیگر ممالک کی طرف سفر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرا اونٹ اس عالم تک پہنچ سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب کا علم رکھتا ہو تو میں اس کے پاس ضرور پہنچوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے مصر کا سفر جو ہے اختیار کیا۔ اسی طرح دیگر جو محدثین ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے مصر سے کوفہ روانہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ منورہ سے سفر کر حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ ہوئے۔ جب ان کے پاس روانہ ہوئے تو وہ اپنی اونٹنی کو گھاس کھلا رہے تھے۔ یہ جو صحابی سفر کر مدینہ منورہ سے وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ صحابی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا اہلاً و سہلاً، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ تو جو صحابی سفر کر کے ان کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سلام دعا کے لیے نہیں، مرحبا سننے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اور آپ نے فلاں مواقع کے اوپر، فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو ناظرین، ہم دیکھیں کہ بزرگان دین اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح علم کو حاصل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اسے دوسروں کو بھی پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق خاص عنایت فرمائے۔